6 سال کی ہمارے نبی کی عمر ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے پاس آتے ہیں، تکلیف دیکھتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، پریشان ہیں، امی ہم کو کیا ہو گیا؟ نہ کوئی وہاں ڈاکٹر ہے، طبیب صحرائی راستہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت آمنہ نے ہمیشہ کی آنکھیں بند کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کی کنیزہ تھی، جو کچھ کھود پایا کھودا، اور اگل بغل سے مٹی، اگل بغل سے اینٹ وغیرہ لا کر کے سیٹنگ کر کے آپ کو وہیں دفن کیا۔ اور دفن کرنے میں جب پتھر وغیرہ لانا ہو رہا تھا، ہمارے 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو دفن کر رہا ہے، پھر اپنی کنیزہ کے ساتھ پھر آپ ماں کے چلے آئے تھے، اپنی دادا عبد المطلب نے سنبھالا، پھر اس کے جناب ابو طالب نے سنبھالا، اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ 6 ماہ پیٹ میں تھا میرا محبوب تو باپ کو اٹھا لیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو میں نے ماں کو اٹھا لیا، تھوڑا اور بڑے ہوئے تو دادا عبد المطلب کو بھی اٹھا لیا، سارے سہارے توڑ دیے تاکہ دنیا کا کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی باس یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کے سپورٹ سے پروفٹ محمد ڈیولپ کیے ہیں، ثابت ہو جائے اللہ کا رسول پوری دنیا پر چھایا ہے، ایک اللہ کی بدولت چھایا ہے، اور پیغمبر نے فرما دیا، حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم کی امی پوچھتی ہیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے سلام پیش کیا، فرماتی ہیں کہ میں بابا آدم کی بیوی مائی ہوا ہوں۔ دوسری خاتون آ گئی، پوچھا آپ کون ہیں؟ تو بولی میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ ہوں۔ سبحان اللہ، پڑھیے نا ہسٹری۔ تیسری بیوی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولتی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم ہوں۔ ابھی چبتی کے شوربہ لوگوں سے پوچھئے، کہتے ہو کہ حضرت نظام الدین یا اولیاء کرام یہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہے یہ لوگ، وہاں کہاں چلے جا رہے ہو؟ بیوقوف رام، اگر وہ نہیں ہوتی تو آمینہ کو مبارکباد دیتے، آتی کیسے دینے؟ حیات تو ان کی ثابت ہو رہی نا، اور اب فائٹ کرتے ہو حیات النبی پہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں جسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو۔ اچھا ایک بیوی اور آ گئی، میں نے پڑھا کہ وہ کھجور کا پیڑ جتنا لمبا ہوتا ہے نا، روزہ دن بھائی جتنا کھجور کا پیڑ لمبا ہوتا ہے، وہ اتنی لمبی ایسے ہی آمینہ بیوی کے حجرے میں آئی، باپ رے باپ، مہما مہک رہی تھی، جھلجل جھلک رہی تھی۔ حضرت بی بی آمینہ نے دیکھا، ادھر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، پوچھتی آپ کون ہیں؟ تو فرماتی ہے کہ میں جتنی عورتیں جنت کی، جتنی حوریں ہیں جنت میں، سب کی میں سردار ہوں، آمینہ تم کو مبارکباد دینے آیا ہوں، تمہاری گود میں اللہ کا رسول آنے والا ہے، محبوب خدا آنے والے ہیں، سرکار کائنات آنے والے ہیں۔ اچھا وہ لوگ شربت پیش کریں، آپ نے پیا، وہ چلی گئی۔ اب جو پاس میں لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے تھی، دائی تھی حضرت شفا بنت اسد، جو بہت بڑے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی امی ہیں۔ بی بی آمنہ لیٹی ہوئی ہیں، سرکار دو عالم یوں تشریف لا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ کا فرمانا ہے کہ میرا شہزادہ جیسے جیسے آ رہا تھا، میرا کمرہ نور سے معمور ہوتا چلا جا رہا تھا، خوشبو سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت شفا نے اپنے ہاتھ میں لیا اور بغل میں لٹا دیا۔ صرف 15-20 منٹ گزرے ہوں گے، سرکار دو عالم نے زور کی طاقت لگائی اور آپ سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ اشارہ مل چکا ہے، میں تمام کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر بالکل سیدھا سجدے میں چلے گئے، جیسے ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے سجدہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ فرمایا، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ کے محبوب نے سیدھے ہاتھ کی کلمے کی انگلی یعنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ سجدہ کر کے ہمارے پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ اے میرے امتیوں،
عنقریب اللہ سے ملا ہوا تحفہ نماز کی شکل میں میں تم کو دینے والا ہوں، جس میں سجدہ ہے، جس میں عبادت ہے۔ ہم لوگ اہمیت نہیں سمجھ پا رہے نماز کی، ورنہ بغیر نماز کے چین ملے گا ہی نہیں۔ اہمیت سمجھو، نماز کی طرف اپنے کو موڑیے حضرات۔ پھر انگشت شہادت کا کیا اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، قضا بھی ہے، دعا بھی ہے، ادا بھی ہے سلام، اس کی ہستی کے سوا غیر کا سجدہ ہے حرام۔ اور سنیں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا اے اللہ، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، 100 بار ہر بار تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، 100 بار تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اب بی بی آمنہ کا بیان سے گفتگو کا آخر، پھر سرکار دوارا نارمل ہو گئے، حضرت شفا نے بی بی آمنہ کی گود میں رکھ دیا۔ اب دیکھ رہی ہیں، ارے اللہ، دیکھ رہی ہیں جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، تمہارے نور روشن پر فدا ساری خدائی ہے، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آن کے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، آن کے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے جب میں نے اپنی گود میں لیا ایسا شہزادہ، ایسا بچہ میری نظروں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اے بی بی آمنہ، امی آپ دیکھتی کہاں سے جب ایسا شہزادہ اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت بی بی آمنہ کا بیان کیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ لما ودعته کانا مقہولا مقصولا مقصورا معطرا کانا ساجدہ۔ یہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ میں ظفر سلطان پوری بڑا خوش نصیب ہوں کہ بی بی آمنہ نے نبی کو گود میں لیے ہوئے جو جملہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ لفظ میرے منہ سے نکلنا، اور آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ اپنے کانوں کے ذریعے اسے سماعت کر رہے ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے لما وضعته کانا مقہولا مغسولا مقصورا معطرا کانا ساجدہ۔ فرماتی ہیں جب میرا شہزادہ میری گود میں آیا تو میں نے سر دیکھا تو سر میں تیل لگا ہوا تھا، ناف کی طرف دیکھا تو ناف کٹی ہوئی تھی، اور نیچے دیکھا تو ختنہ شدہ تھے، اور آپ آئے تو پورا نور سے گھر بھر گیا، نور سے گھر بھر گیا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں ایسا نور پھیلا، ایسا نور چمکا، ہزاروں میل کی دوری پہ میں نے بھی دکھایا تھا ملک شام، وہاں کے محلات نظر آنے لگے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ 53 سال مکے میں رہے، پھر ہمارے آقا مدینے میں آ گئے۔ اب قیامت میں مدینے سے ہی آقا کریم ہم لوگوں کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں، مکے میں سویرا ہو اور شام، بولو مکے میں سویرا ہو اور شام، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ اور گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں، گلیوں میں کبھی گھوموں ذروں کو کبھی چوموں، روکے سے نہیں رکتے جذبات مدینے میں، روکے سے نہیں رکتے جذبات مدینے میں۔ اور آداب نبی اسلم ملحوظ رہے ہر دم، آہستہ کہی جائے ہر بات مدینے میں۔ وما علینا الا البلاغ والسلام من اتبع الہدی۔